بات لیتے لیتے ہم یہاں تک لے گئے جی حسین پانی کو ترسے، اور تیرا منہ سڑ جائے ہوئے۔ میرے حسین کا یہ سٹیٹس نہیں کہ وہ نہر فرات کے پانی کے لیے ترسیں، کیونکہ میرے حسین مالک کوثر ہیں۔ کوثر کے مالک فرات کے لیے نہیں ترستے، بلکہ فرات ان کے لیے ترستی ہے۔ حسین وہ نہیں جو فرات کے لیے ترسیں، حسین وہ ہے جن کے لیے فرات ترسے۔ اچھا میں بات نہیں بڑھاتا، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، 2-3 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں۔ شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا۔ پڑھے لکھے بچے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، چہرے آپ کے بتا رہے ہیں آپ پڑھے لکھے بچے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سر میری بات کا جواب دے دیجیے گا۔ اگر حسین پاک ارادہ کر لیتے کہ یزیدیوں میں آج پانی پینا ہے تو میں نو روک کے دسو، تو حسین کو کوئی روک سکتا تھا؟ پڑھے لکھے بچے ہیں پتر، اگر حسین پاک ارادہ، میں نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں تھا، میں نہیں کہہ رہا 500 بندوں کا دستہ ابن زیاد نے کھڑا نہیں کیا، سب کچھ تھا، لیکن میں کہتا ہوں اگر حسین پاک ارادہ کر لیتے کہ میں آج پانی پی کے دسنے آؤ کماندہ پتر میں نو روکو، کوئی روک سکتا تھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نہر فرات محنتیں کرتی رہی۔ امام پاک آپ تو تشریف ہی نہیں لا رہے، اجازت ہو تو میں نہ قدم چومنے آ جاؤں گا۔ یہ تو پتر نوٹا نے نہ کر چڑے۔ اب تو یہ شیعہ کمیونٹی ہے نا، ان میں بھی بندے بول کھڑے ہیں، انہوں نے کیا 78 سال ہو گئے، انہوں نے کوئی دسو بچارے ہیں۔ حسین پاک پانی کے لیے ترسے، ان کا یہ تھا رہے تو رب کی رضا پہ راضی، لیکن جب مرضی ہوئی تو جوڑے بھی جنت سے منگوا لیے، جب مرضی ہوئی تو چکی بھی جبریل نے چلائی، جب مرضی ہوئی تو جھولا بھی جبریل نے جھلایا، جب مرضی ہوئی حسن اور حسین پاک کی کچھ ہوئی، خدمت حسین کے لیے جبرائیل۔ میں پھر کہتا ہوں شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے گا اگر حسین پاک ارادہ کر لیتے ابن زیاد شمار علی پترو محمد کا نواسا ہوں روک کے داتا جو میں کوئی روک سکتا تھا؟ اس لیے حضرت جس نے 1 لاکھ میں 2.5 لاکھ میں 3 لاکھ میں 4 لاکھ میں شہادت بیچی ہے، میں اس کی بات نہیں کروں گا۔ آؤ میں آپ کو لیے چلتا ہوں عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش کے دربار پہ، انہوں کو سننے ہیں حضور کو شہادت سنا ہو حضرت تو حقیقت نے کوئی ترسے ترسے نہیں، بلکہ کی طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، خدا کی قسم ہے زور لگاتے نہ۔ میرے حسین کی تو یہ شان بھی نہیں کہ قدم مبارک اٹھاتے اور فرات تک جاتے، میرے حسین انگلی کربلا کی زمین کھینچ دیتے، لاکھوں پڑھتے حضرت۔ اور کتنے پیسے تجھے اور چاہیے، اور تیرا اور 77 سال ہو گئے، قوم تباہ ہو گئی، اور لے جا تھوڑا سا پانی سے آگے، اور رات کو 1:30 بجے، رات کو 2:30 بجے سڑکیں پر نکلو، اسلام اتنا غریب ہو گیا، عورتیں چوکوں پہ اپنے جسم بیچنے کے لیے کھڑی ہیں، لیکن ہم پانی سے آگے لے کے گئے۔ پانی سے آگے قوم جانے دی، پانی سے آگے بات جانے دی۔ اللہ جن کی یاد میں پتر آج ہم بیٹھے ہیں، ان کے تقوی کا عالم یہ تھا، کوئی گلی کی عورت نہیں، کوئی محلے کی عورت نہیں، کوئی مدینہ کی بی بی نہیں سنا کون رہے ہیں؟ امام حسن کہتے میری اماں فاطمہ انتقال فرما گئیں، لیکن جتنا وقت حسن نے اماں فاطمہ کے ساتھ گزارا کبھی نوبت نہیں آئی سر پاک کا بال دیکھاؤ، لیکن اتھے چونکاں چ بیبیاں کھلوتی ہیں، تو گاڑی میں بٹھاؤ ہیں، اور صرف لاہور نہیں حضرت، سیالکوٹ بھی، صرف سیالکوٹ نہیں، گجرانوالہ، صرف گجرانوالہ نہیں، پنڈی بھی، صرف پنڈی نہیں، اسلام آباد بھی۔ میں اس دن بہاولپور سے ملتان آیا رات کو 2-2:30 بجے، ادھر بھی کراچی گیا، ادھر بھی گجرات گیا، ادھر بھی وجہ آپ کا قصور نہیں۔ 78 سال ہو گئے، پانی تو اگے گئے، حالانکہ بڑا کچھ تھا یار، صبر حسین تھا،
صبر یہ 5واں سبق سنا رہا ہوں. ہر محفل کے بعد یہی منظر دیکھا. وہ چول جڑے تاڑے لی بنے نے وہ لین لی باہر کھلڑن ڈے ہو تسی سارے. کیونکہ صبر استقامت دلیری فکر حسین یہ نہیں مرے یزید کو گالیاں دو اور گھر چلے جاؤ. فکر حسین یہ ہے زندہ. حسین پاک نے تو بیعت نہیں کی لیکن ہم 25 کروڑ وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے پاس بیٹھ کے وقت کے یزیدوں کے ہاتھوں پاکستان بکوا دیا. حضرت کوئی ہی نہیں ہے. ادارے بک گئے, سڑکیں بک گئیں, کوئی بولیا کیونکہ اسی پانی بتایا ہی نہیں کہ موئے یزید نو گالاں کٹ کے کاٹ اور جو تے حسینی بندا. حسینیت ہے زندہ یزید کو للکارنے کا نام. اور پاکستان کے حالات چیخ کے بتا رہے ہیں کہ حسینی. لیکن بات پھر وہی ہے, طاقت ہوندے ہیں. اور صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں, کئی سال لگ جائیں, کئی 100 جلدیں بن جائیں, لیکن طاقت حسین بیان ہو سکتی. میں نے کوئی بلف نہیں مارا, ثابت کروں گا کئی بات کو. جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہیں. فرمایا جبرائیل شان عمر سناؤ. شان عمر نبی علیہ السلام کی سنت ہے. شان عمر سنت نبی علیہ السلام کی سنت ہے. منقبت ابو بکر سنت ہے جی. لیکن اسی تانوں اس پاسے نہیں لایا, مہارے پاسے لا جڑے. پر حالات اتنے خراب ہے, چنگا بھلا بندہ ناشی پڑھ رہا ہے. تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. چنگا بھلا بندہ پڑھتا, بندہ مونڈا دبا ہے. 2 شیر ماں دی شان. وہ ذکر حضور کر رہے تینوں ماں یاد آن ڈئی, لیکن لگایا ہم نے لگایا. نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں حضور کیا سنا کرتے تھے؟ شان عمر, منقبت ابو بکر. وہاں تو شان علی, ذکر علی عبادت, علی کو دیکھنا عبادت, ذکر عثمان. لیکن دکھ ہے قوم کہنا کما چلا چھڑی اسی. چنگا پلا بندہ نات پڑھن ڈیا اٹھ کے کہندا ماں دی جان سناؤ. اور پھر اسی بھی انجدے ہیں وہ اتھے ہی چھڑے آدھے نال ہی. کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں مر جاندیاں تینوں بھی چھتر پینے نے, کہنے والے بھی پینے نے نال ہی. لیکن حضرت علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں, اپنا دکھڑا ہی رونے لگا ہوں. اس قدر حضرت صاحب ہم دور نکل گئے. 20 سال مجھے ہو گئے ہیں حضرت خدمت کرتے ہوئے. ماں کی شان کا منظر تو ہزاروں بار دیکھ چکا ہوں. ایک بار نہیں, کبھی آنکھوں نے یہ نظارہ دیکھا, کانوں نے یہ آواز سنی. کسی نے اٹھ گیا بھی آکھیا ہے 2 شیر اللہ دی شان. کسی کا دل ہی نہیں کرتا دی شان سنن, کسی کا دل ہی نہیں کرتا, کوئی وہ فرمائش ہی نہیں کرتا, کوئی اس کی فرمائش ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں حضرت اگر آپ کربلا کو بنظر غور دیکھیں تو آپ کو اللہ کے علاوہ نظر کیا آئے گا وہاں؟ کس کے لیے ہوا تھا سارا کچھ؟ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ بات جو حضرت اسماعیل سے شروع ہوئی, امام حسین نے اس کو نہایت پہ پہنچا دیا. لیکن اللہ ہے ہی کوئی فرمائش ہی نہیں کرتا اللہ کی. یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت محفل شروع ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے, 3 گھنٹے صرف پڑھی توحید گئی ہے, 3 گھنٹے صرف پڑھی حمد گئی ہے, 3 گھنٹے پڑھی محفل شروع ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں. 4 گھنٹوں میں ایک شعر بھی کسی نے اللہ کے لیے نہیں پڑھا. حضرت صاحب آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی تو نہیں لکھا تھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے. بالکل ٹھیک لکھیا. انہیں بھی لکھیا سی ان ڈٹھے ہاں جدی تانگ دلانو ات بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نستخاری بن صورت خلق پجاری. آدم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد دے کس کاری. پڑھنے آدھے نہ ہی تسی نہ اسی پڑھنے نہ تسی رل مل کے اس طرح کا کھچڑ پکا چھڑیا کہ پتہ نہیں اسی کتنے کھلوتے ہیں, تتر ہاں بٹیر ہاں, اسی ہے کی حضرت صاحب کوئی سمجھ نہیں آ رہی. حضرت ہم ہیں کیا حضرت؟ حلال سنت کا مزاج اعتدال والا, اللہ پاک رسول اہل بیت صحابہ اولیاء سب کو لے کے چلنا ہے.
لیکن وچو آہستہ 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 میں وہ ایک دوست ہیں تو وہ 5 دن میں کیا بھائی 5 دن والے اسی ہیں تسی 3 دن والے ہو. میں نے نہ کبھی تمہارے منہ سے رسول پاک کا نام سنا نہ کبھی تمہارے منہ سے امام حسن پاک کا نام سنا. 5 دن والے اسی ہیں تسی 3 دن والے رہ گئے. ادھر بھی ایسا ویسے ہی ہو رہا ہے, کوئی اللہ کا پوچھتا ہی نہیں. کوئی اللہ میں کہتا ہوں صحیح حسینی حضرت جنید بغدادی, وقت وصال ہے, آنکھیں بند ہیں, بندے کھڑے ہیں, خاص ہیں, عام ہیں, کوئی میرے جیسا عاموں سے بھی عام تھا جس کو پتہ نہیں آداب محفل کیا. امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کرتا ہے, امام صاحب حضرت شیخ جنید کلمہ پڑھیں. آپ نے آنکھیں کھولی, مسکرا کے فرمایا او بیلیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. حضرت رابعہ بصری صحیح حسینی, رات کا وقت ہے, آدھی رات, سین میں کھڑی ہیں, اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیار پیار. دائیں بائیں آگے پیچھے سارے محلے دار جاگ اٹھے. انہیں سمجھا حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے, عورت ذات ہے, گھر میں پانی نہیں, کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی, اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں تاکہ کوئی پانی لا دے. سب نے برتن مشکیزیں اٹھائے, کنویں پہ پانی لینے چلے گئے, لے کے واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے, واصلین میں سے تھے, رازداروں میں سے, روک لیا, پوچھا کتنے چلے ہو؟ کیا رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس, عورت ذات ہیں, شاید گھر میں پانی نہیں, کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا, اونچی اونچی اس لیے کہہ رہی ہیں شاید سجے کھبے کوئی اٹھے مجھے پانی لا دے. پانی لے کے جا رہے ہیں, فرمایا او چلے ہو, اے او پیاس نہیں جڑی پانی نال بجھ جائے او دی دید دی پیاس ہے, دید نال ہی بجھے گی. لیکن اب حالات یہ ہیں, لیکن اب کیا ہے, اب کیا ہے, کوئی فرمائش بھی نہیں کرتا. اتنا دور نکل گئے, کوئی فرمائش بھی نہیں کرتا, کوئی فرمائش بھی. حضرت صاحب 20 سال ہو گئے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. صحابہ بیٹھے ہیں کیونکہ تربیت ہوئی تھی. پوچھا سونے پاک محبوب ان 2 آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا آپ کا خاصہ ہے, ٹھیک ہے آپ کے لیے خاص ہے, تو سونے ہو جنت بھی اپنے اللہ نو دیکھا گے کہ نہیں؟ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے حضرت, کوئی بات ہی نہیں کرتا, کوئی ڈھام ہی نہیں لیتا. کیا ہو گیا لوگوں کو, کوئی پوچھتا ہی نہیں. جان چڑھے اسیس, نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف توجہ دلائی, فرمایا میرے صحابہ چاند ویکھ دے پئے ہو؟ اج کیتی جی سونے ہو کڈا سونا چاند نے. فرمایا جویں ایتھے 2 اکھاں نال چاند پہ ویکھ دے ہو انج جنت چ اپنی 2 اکھاں نال اپنے اللہ نو بھی ویکھو گے. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے حضرت وہ دیکھنے کا منظر, اللہ یہ سامنے LCD لائٹ لگی ہے حضرت, میرے خیال سے میں 15 یا 20 25 سیکنڈ سے زیادہ اس لائٹ کو دیکھ سکتا. یہ میرے خیال سے گن کے میں نے صرف 5 سیکنڈ اس کو دیکھا تو مجھے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر لگے گی مجھے اس کے اثر سے نکلتے ہوئے. لیکن فرمایا جب جنت میں پہلی بار اللہ کا دیدار ہوگا تو عشاق کس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے, 500 سال گزر جائیں گے, کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. اسی لیے تو حضرت صاحب اب چلتے ہیں بریلی شریف, ان سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ تسی بھی سانو کربلا سنا دے ہو. تو پھر کیا فرماتے ہیں, پاک دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں آدھے بھائی. لیکن ایسا ویسے کی نہیں کوئی نام ہی لیندہ. کدا قصور کڈا, کدا کڈا حضرت, کتنا کتے قصور تھے میرا بھی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں برگ و شرر سے ملے ہوئے. 78 سال ہو گئے, پانی تو اگے گئے, پانی تو اگے گئے, پانی تو اگے گئے نہیں. اللہ پانی ہو جنہوں منہ لایا, توجہ فرمائی. باقی زور کی بات کروں تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں 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 کے ایک غلام حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے غلام شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. لیکن شاہ صاحب کا ایک بڑا لاڈلا سا مرید تھا, لیکن کام کرتا تھا وہ حجام کا, نائیوں کا کام کرتا تھا, کٹنگ وغیرہ کرتا تھا نا, ٹھیک ہے جی. بیٹا کھو گیا حضرت. وہ نہ تو مسجدوں کو سپیکر لگے تھے, اعلان ہوتا, ایسا اعلان مسجد میں کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس لیے کہا کیونکہ ہوتا ہے ادھر.
نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا جا کے رپٹ دلائی جاتی سجے کھبے ادھر ادھر پولیس والے ڈھونڈتے، خود ہی ڈھونڈا نہیں ملا تو پیروں کی خدمت میں آ کے عرض کی تھی شاہ جی پتر کار نہیں آیا، 2 سال کا چھوٹا بچہ ہے، شاہ صاحب چپ، پھر عرض کی تھی شاہ جی پتر کار نہیں آیا، شاہ جی پھر چپ، پھر عرض کی تھی شاہ جی کو دعا فرماؤ پتر کار نہیں آیا، شاہ جی پھر خاموش، کیونکہ حضرت جو اصل پیری مریدی ہے اس میں کیا ہے، مریدو لا مرید وہ ہے جس کی مرضی، لیکن ہوں مرید کیویں دن ہے کہ ساڈی ہی مرضی، ہوں مرید کیویں دن ہے کہ مرضی ساڈی ہی، ٹھیک ہے، لیکن میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا اپنی بات سے پیچھے، وہ مرید تھا چلا گیا، 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 سال گزر گئے اسی طرح۔ امام حسین پاک کے مبارک قدموں کے صدقے اللہ ہم سب کی اولاد کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن پتر بچہ انتقال کر جائے کچھ سالوں بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو صبر آتا جب تک بندہ زندہ رہتا ہے، یہ وہ زخم ہے جو رشتہ رہتا ہے، ہرا رہتا ہے حضرت، ظاہر ہے، اور اسپیشلی جب وہ دن آنا تو پھر اور زخم تازہ ہونا حضرت۔ وہی 18واں سال میاں بی بی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو گئی شاہ صاحب کی، بی بی نے کہا مینوں نا اپنے پیران دی ایڈیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مندی تیرے پیران نوں، میں اس دن مناں گی جس دن اکھاں والا سی، ویکھیا مرید دا جنہ امتحان لینا سی پورا ہویا ہے، بندہ بیچ کے بلا لیا، کیا انہوں کچھ نہیں، سر تو پگ لائی، کیونکہ کتابوں میں لکھا حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹنڈ کرواتے تھے، کیونکہ حضرت علی پاک ٹنڈ کرواتے تھے، آپ بھی تھوڑے سے بال آنے پھر منڈوا دیں، پھر بال آنے پھر منڈوا دیں، وہ انہوں پگ لائی تو انہوں کیا بھائی نائی بابیا ساڑی ٹنڈ نہیں کر دینا، وہ تو خوش ہو گیا، وٹی تو اس طرح فٹافٹ لایا تو سجے پاسوں سنت دے مطابق ٹنڈ کرنی شروع کر چڑی، اب وہ ٹنڈ کر رہا ہے، بی بی نے زخم چھیلا ہوا ہے، اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا ہے، لیکن زبان دانتوں کے نیچے دے لی، کچھ ایسی بات نہ نکلے، کئی سالوں کی محنت ضائع جائے، لیکن طوفان تو طوفان ہے نا، کون روک سکتا ہے۔ جب اس کو یہاں سے اظہار کا موقع نہیں ملا، اس نے آنسوں کی شکل بدلی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گیا، اب آنسوں آنکھوں سے، رخساروں سے، داڑھی سے ہوتے ہوئے سینے اور دامن پہ گر رہے ہیں، اور وہ ٹنڈ کر رہا ہے حضرت، اے ٹنڈ کر لی انہیں نا، سجی ٹنڈ کر لی ساری، وہ لگا کھبے پاسے ہوں، جب تھوڑا سا ہلا نا تو کچھ آنسو رخساروں سے، داڑھی سے ہوتے ہوئے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پہ گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے، وہ پیچھے ویکھے تو مرید پیار ہوئے، فرمان لگے ہو نائی بابیا تو کانوں رون دے ہیں، پھر تو وہی رویا، 18 سالوں بعد پیر نے پوچھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، پھر تو رویا، نے کیا پیرو 18 سال ہو گئے پتر گواچیاں، آج جی گواچا سی، بی بی نے مہنا دیتا ہے، انہیں کہا جی میں مننا گی شاہ رہنوں تھا میرا منڈا لب کے دیں، فرمایا یہ اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا، جا تیرے جانے سے پہلے پہلے منڈا آ گیا ہوگا، اور سپیشل میرے جوانہ نے پریشان نہیں ہونا، قرآن کہندہ ہے تخت آ سکتا ہے، تو پھر محمدی منڈا بھی لیا سکتے نہیں، کوئی وڈی گل تو نہیں ہے، اس نے بڑی دوڑ لگائی، لیکن کوئی دوڑ لگا سکتا ہے نہیں، تخت کتنی دیر میں آیا تھا، پاک سلیمان علیہ السلام نے اکھاں بند کی تیاں، کھولن تو پہلے پہلے تخت، دوڑ لگا سکتا پھر کوئی ان سے، بڑی اس نے دوڑ لگائی، لیکن لکھا ہے جب پہنچا تو سارا گاؤں اکٹھا، لوگوں کو دیکھ کے کہتا ہے کیا ہوا، لوگوں نے کہا یہ تو ہم تجھے پوچھنے آئے کہ کیا ہوا، اس نے کہا کیوں، اس نے کہا سین پہ چارپائی بچھی ہے، گبرو جوان لڑکا بیٹھا ہے، گھوڑا بتا ہے، کون ہے لڑکا، کدھر سے آیا گھوڑا، اس نے کہا پیچھے تھے وہ، جب اندر گیا باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو دیکھا، خون نے جوش مارا، باپ کو نہیں بتانا پڑا بیٹا ہے، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا باپ ہے، دونوں سینے سے لگے، جب اندر کے طوفان تھم گئے، دونوں چارپائی پہ بیٹھ گئے، باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پتر گیا کیویں، آیا کیویں، وہ کہتا پتی جانے کا تو پتہ نہیں، چھوٹا سا تھا، جب ہوش آئی، شعور بیدار ہوا، عقل آئی، سکھوں کے گھروں میں تھا، انہوں نے بھی نہیں کہا ہماری اولاد ہے، انہوں نے کہا گزر رہے تھے تو کھیل رہا تھا، ہم نے اٹھا لیا، یہ تو ہوا جانا، آنا کیسے ہوا، اس نے کہا ابا جی میرے سکھ مالک نے کہا کہیں جانا ہے گھوڑا تیار کر، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگامیں پکڑے کھڑا تھا، میرا رخ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا، آسمان سے گرا، مجھے نہیں پتا، آیا میرا ہاتھ پکڑا، وہاں سے اٹھایا، گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے چلا گیا۔ اب وہ کہتا پتر اگر میں لے جاؤں بابا پہچان نہ پڑے، پہچان لے گا، وہ کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ ہے بابا سونا ہی اتنا ہے، لاکھوں میں کھڑا کریں گے پہچان لوں گا، لیکن بابے کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے۔ میں پھر اب ان علماء کی اجازت سے تھوڑا سا شعر تبدیل کر کے پھر میں کہوں گا، مجھے 2 اجازت کہنے کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں،
دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی، حسین کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن گل پھر ہوئی ہے، طاقت ہوندے کون سی جڑا میرے حسین دے زور نو برداشت کرتا؟ خدا کی قسم ہے وہ انگلی کا اشارہ کرتے کربلا کا نقشہ بدل دیتے ہیں، لیکن طاقت ہوندے زور نہیں لایا۔ سوکھا کام ہے، طاقت ہوئے تو بندہ زور نہ لائے، سوکھا کام ہے۔ سامنے علی اصغر ذبح ہو گئے، سامنے علی اکبر ذبح ہو گئے، سامنے عباس جیسا سونا ویر ذبح ہو گیا۔ حضرت صاحب خدا دی قسم ہے حوصلہ حسین دے سینے چاہیے، بس ساڑھے کو تو چھوٹی جی گل نہیں برداشت نہیں، مارن مران تو ایک ایک کر کے ذبح ہوتے رہے، لیکن وہ تیر جو پاک حسین آئے گئے، آپ کے کرتے پہ 150 سوراخ اس کے ملے کم و بیش ہے، لیکن سی بھی کی تھی جویں اللہ راضی، کیونکہ آج زور نہیں لگانا، آج امت کو بتانا ہے کہ رب کی رضا پہ راضی کیسے رہ جاتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، جو تھا وہ رہا کوئی نہیں، بات پانی پہ رہ گئی ہے، بات پانی پہ رہ گئی، بات پانی سے آگے گئی کوئی نہیں ہے۔ فکر حسین، آج دیکھو نا حضرت، یہ حضرت بیٹھے ہیں، میں سیالکوٹ سے ہوں، حضرت چلے والٹن ہی کہہ لیتے ہیں، میرا حضرت کا تعلق ہے، رشتہ داری نہیں، برادری ایک نہیں، بس تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ کوئی بات بن گئی آپس میں اور وجہ بھی شرعی نہیں ہے، عذر بھی شرعی نہیں، شریعت کہتی ہے 3 دن تو زیادہ تسی ایک دوجے نہ ناراض رہ سکتے، چوتھا دن آ گیا تاڑے دویاں جو کو مر گیا تو کتنے جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور ایتھے کی پتر ماں جمعیاں سکا پر آئے سانو 10 سال ہو گئے نے بلاندے نہیں ہے کوئی، کیونکہ پتہ ہی نہیں فکر حسین پاک ہے کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ قربان جاؤں جی، مسل کے اعلیٰ حضرت کیا ادب سکھایا، شکر رنجی، مٹھی ناراضگی ہے، واہ 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 احمد رضا، واہ واہ کیا عربی کا ترجمہ یہ بنتا، عبارت اور ہے، لیکن ادب کے لیے کیا کہا، کی کہنا ہے گل ہوں شہزادے آندی، کی کہنا ہے شکر رنجی، مٹھی ناراضگی، پیار والی ناراضگی۔ کہتے ہیں میں حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی تھی مولا آپ ساڑھے مقتدا ہو، پیشوا ہو، آپ چلو، حسن پاک بڑے نے گفتگو دی ابتدا کرو۔ آپ حسن پاک حسین پاک فرمانے لے ابو ہریرہ تسی میرے نانا پاک دے صحابی ہو، تاڑا آنا لیکن میں نہیں جانا کوئی۔ پوچھا حسین پاک وجہ؟ فرمایا میں نے اپنے نانا پاک کا فرمان سنا ہے، اگر آپس میں شکر رنجی ہو جائے تو جو پہلے منانے جائے، جو پہلے گفتگو کرنے جائے، وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا، وہ جنت میں بھی۔ حسن پاک بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں کیسے برداشت کر لوں گا کہ میں جنت میں پہلے جاؤں، میرے بھائی بڑے حسن جنت میں بعد میں جائے؟ میں جانا کس طرح برداشت کروں گا؟ حسین جنت سے پہلے جائے، بڑے بھائی حسن بعد سے جائے، میں جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حسن پاک کی بارگاہ میں گیا، ساری بات جا کے سنا دی۔ حسن پاک اٹھ کھڑے، فرمایا صدق آخی، میرے ویر حسین نے بالکل سچا کیا، چل ابو ہریرہ چل کے گفتگو دی دا میں کرنا والا۔ لیکن فکر حسین کا قوم کو پتہ ہی کوئی نہیں، 77-78 سال ہوئے پانی پہ رکھا ہوا ہے۔ پتر اسی تے کسی نہ ناراض نہیں 3 دن تو بہتا رہ سکتے، ایتھے بھرا بھرا نو نہیں بلاندا، ایتھے بہن بہن نو نہیں بلاندا،